مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بغض و کینہ بھی غیبت کا ایک بہت بڑا سبب ہے، لہذا اس کی تباہ کاریاں ذہن میں لا کر ان کے علاج کی بھی ترکیب کیجئے اور خود کو اس وعید سے ڈرائیے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک اور کینہ پرور نہیں بخشا جاتا۔ حسد بھی غیبت کا ایک سبب ہے، اس کا بھی علاج کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو موت تو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی۔ گھریلو ناچاکیاں ختم کیجئے کہ اس سے غیبت کا بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے۔ گھر کے ناراض افراد مثلا ماں باپ، بھائی بہن، نیز دیگر رشتہ داروں سے صلح کر لیجئے اور آئندہ بھی ہرگز ان سے نہ بگاڑیے۔ وہ لاکھ بگاڑیں مگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہیے۔ ان دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اپنا خوب ذہن بنائیے۔ ایک ارشاد یہ ہے، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کینہ پرور رشتہ دار کو دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کینہ رکھنے والے رشتہ دار کو صدقہ دینے میں صدقہ بھی ہے اور قطع رحمی کرنے یعنی رشتہ داری توڑنے والے کے ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک بھی۔ دوسرا ارشاد، بے شک سود سے بڑا گناہ مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا ہے، اور بے شک یہ رشتہ داری رحمان عز و جل کی طرف سے ایک پیچیدہ ٹہنی ہے، لہذا جو اس سے تعلق توڑے گا اللہ عز و جل اس پر جنت کو حرام کر دے گا، حرام فرما دے گا۔ مذاق مسکری کی عادت پر خود پر پابندی لگا دیجئے، خاموشی اور سنجیدگی کی عادت بنائیے۔ جب غیبت کرنے کو جی چاہے تو اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات پر غور کیجئے۔ اس کے عذابات جیسا کہ مردار کا گوشت کھانا، تانبے کے ناخنوں سے اپنا چہرہ اور سینہ چھیلنا، پہلوؤں سے کاٹ کر گوشت کھلایا جانا وغیرہ ذہن میں دہرائیے۔ نیز غیبت کے سبب ہونے والی نیکیوں کی کمی، گناہوں کی زیادتی اور برے خاتمے کے خوف سے خوب کو ٹھیک ٹھاک ڈرائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو میں نے آج کیا یہ غیبت کا بیان کیا، چند صفحات ہی بیان کیے، یہ امیر اہل سنت کی عن قریب تصنیف منظر عام پر آنے والی ہے، غیبت کی تباہ کاریاں۔ آپ کہیں گے وہ تو چھوٹا سا جو 60-65 صفحے کا رسالہ وہ تو آ چکا ہے۔ نہیں، وہ 60-65 کے صفحے کا رسالہ تو اپنی جگہ پر، اب تو غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کو 500 سے 600 صفحے کی کتاب آنے والی ہے، غیبت کی تباہ کاریاں۔ ہاں، وہ 60-65 صفحے اب 500 سے 600 صفحے میں منتقل ہو چکے ہیں۔ ان غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں سے کچھ مدنی پھول جو امیر سنت کی طرف سے کتاب ہمیں ملے گی، انشاءاللہ عن قریب مقصد المدینہ اسے شائع بھی کرنے کی سعادت حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ اس سے کچھ مدنی پھول غیبت سے متعلق چن کر آپ کے آگے بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی چند اس موضوع پر بیانات ہوئے ہیں، اور اس میں سے ہی مختصر علاج غیبت کا بیان کیا۔ یہ مختصر ہے، اس میں بہت یہ ایک ذہن بنانے کے لیے اس کتاب میں اس کے بعد امیر سنت نے غیبت سے بچنے کے 10 علاج بیان کیے ہیں، اور ایسے علاج ہے کہ یہ پورا ایک بیان ہے، اور ایک علاج کی پوری وضاحت امیر سنت نے فرمائی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کتاب جب آئے گی تو کیا کتاب ہوگی یہ، اور یہ کتاب ہم اپنے اس اعلان جنگ کے ساتھ لیں گے کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ ایک کے ہاتھ میں نہ صرف کتاب پہنچانا بلکہ سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کتاب لے کر پڑھنا۔ تو پڑھنے کی آج ہی سے نیت کر لیجئے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا، بڑا ہی پیارا سوال ہے، اور یہ سوال ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور سوال یہ ہے
کسی کا گناہ معلوم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ معلوم ہو جاتا گناہ، کسی کا گناہ معلوم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ امیر سنت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، جواب یہ ہے اس کا پردہ رکھنا چاہیے کہ بلا مصلحت شرعی کسی دوسرے پر اس کا اظہار کرنے والا گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ مسلمانوں کا عیب چھپانے کا ذہن بنائیے کہ جو کسی کا عیب چھپائے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہ جواب جس کتاب میں ہے وہ کتاب کا نام بتاؤں؟ اس کتاب کا نام ہے پردے کے بارے میں سوال جواب۔ یہ وہی کتاب ہے جو آج سے تھوڑے عرصے پہلے آپ نے لی بھی ہوگی، اور اس کے شاید کوئی 180 یا 85 صفحات تھے۔ آج یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کی کتاب کم و بیش 400 صفحات پر ہے۔ یہ اتنی قیمتی اور اہم کتاب ہے۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں، یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کیا؟ اس وقت پردہ اسلام میں ایک پردے کا کانسیپٹ ہے۔ پردہ عورت اس کے احکام، پردہ اس کے احکام۔ جو لوگ ماحول پر کچھ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے، پیپر میڈیا کے حوالے سے، مغربی تہذیب پر تھوڑی بہت نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام میں پردے کے تصور کو ایک ایشو بنایا گیا، ایک ایشو ہے پردہ، اور ایک ایسا ایشو کیا گیا کہ اس سے بے پردگی ہو گئی۔ پردہ کو ایشو بنا کر بے پردگی عام ہوئی ہے۔ عورت کیا ہے، اس کے گھر میں احکامات کیا ہیں، یہ باہر کیسے نکل سکتی ہے، بازار کیسے جا سکتی ہے، ٹیکسی میں، کسی گاڑی میں، رشتہ دار کے ساتھ، کسی محرم کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ کیسے سفر کر سکتی ہے، یہاں تک کہ غیر محرم کے ساتھ شرعی سفر کو بھی اب ایشو بنایا گیا۔ اب غیر محرم کے ساتھ شرعی سفر کرنا ہے، اسی طرح ایئر ہوسٹس ہے، اسی طرح نرس کا کام ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یوں سمجھیے کہ پردے کے بارے میں، عورت اور پردے کے بارے میں اس موضوع پر ایک انسائکلوپیڈیا والی کتاب ہے جس کا نام ہے پردے کے بارے میں سوال جواب۔ قرآن مجید کی آیات پردے اور عورت سے متعلق، ان کے احکامات سے متعلق جو آیات نازل ہوئی، اس آیات کا ترجمہ کنز الایمان اور اس کے ساتھ مستند اس کی تفاسیر، کہ اس کے بارے میں فلاں فلاں بزرگوں نے کیا کیا کچھ ارشاد فرمایا۔ پردے اور عورت کے بارے میں صحیح احادیث، ان کے حوالہ جات، اور اس حدیث کے متعلق شارحین نے کن کن مقامات پر کیا کیا باتیں بیان کی، پھر صحابیات کے واقعات، پھر جا بجا اسلامی بہنوں کی مدنی بہاریں، یہ ساری چیزیں پردے کے بارے میں سوال جواب۔ پھر اسلامی بھائیوں کا یہ عورت اور اس کے پردے کے بارے میں کیا کردار ہونا چاہیے، گھر میں کیا کردار ہونا چاہیے، سودا صرف لانے کے بارے میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا لگتا ہے مرد اور عورت ہر ایک کے لیے یکساں مفید کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب۔ 400 صفحات کے آس پاس یہ کتاب ہے۔ آج ہم نے مکتبۃ المدینہ سے بالخصوص درخواست کی ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں یہ کتابیں لا کر مکتبے پر رکھ دیجئے۔ انشاءاللہ معراج کی شب آنے والے اسلامی بھائی ایک ایک کر کے یہ ساری کتاب لے جائیں گے۔ الحمدللہ تقریباً آپ کے مکتبۃ المدینہ جہاں جہاں آپ کے اجتماع ذکر و نعت میں، امید ہے کہ ہر جگہ پر یہ کتاب اس وقت اچھی خاصی تعداد میں موجود ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک رکن شورا کے بارے پتا چلا کہ انہوں نے جب یہ کتاب پڑھنی شروع کی 2 دن کے اندر پوری کتاب ختم کر دی۔ ایک اسلامی بھائی کے بارے پتا چلا پچھلے دنوں 3 یا 4 یا 7 دن کے اندر پوری کتاب ختم کر دی۔ ایسی دلچسپ کتاب ہے، اور کئی اسلامی بھائیوں نے کتاب ختم